بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد ثاقب عباسی صاحب ہیں ڈسکا سے۔ تنظیم اسلامی کو قائم ہوئے 26 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر رفقا کی تعداد میں اضافہ ہوتا نظر نہیں آتا، جو بہرحال انقلاب کے لیے ضروری بھی ہے۔ اگر ایک سال میں کچھ رفقا شامل ہوتے ہیں تو کچھ خارج ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ مرشد اپنے مرید کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی وجہ بیان فرمائے۔ کیا تنظیم کے ناظمین اور ذمہ داروں کے لیے احتساب کا کوئی عمل ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہماری رفتار کار کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں اللہ نے کوئی اختیار ہمیں نہیں دیا۔ نتائج کا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور ان کی طرف رجوع نہیں ہوا لوگوں کا، تو اس میں کوئی قصور حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے وہ نبی تھے، معصوم تھے، ان سے کسی خطا کا، گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم سے تو خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لہذا ہم ہمیشہ اس چیز کو تو اوپن رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی خطا آپ کے علم میں آئے، کوئی ہماری فکری غلطی سامنے آئے، ہمارے طریقہ کار کے بارے میں کوئی رائے سامنے آئے تو ضرور پیش کریں، لیکن محض یہ سوالیہ نشان کھڑا کر دینا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، تجزیہ کریں، غور و فکر کریں، ہمارے ناقدین ہیں، ان کی کوئی بات جو ہے وہ زیادہ وزنی نظر آئے، ضرور اس کے اوپر غور کریں، خود بھی کریں، اپنے احباب سے، دوستوں سے، اپنے رفقا سے تذکرہ کریں، مجھ تک بات پہنچائیں۔ اپنے طور پر اپنی حد تک ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کوشش میں بھی کمی رہ سکتی ہے انسانی اور بشری تقاضوں کے تحت، لیکن اس رخ پر بات کریں۔ قدم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، سستی کیوں ہے، رفتار کم کیوں ہے، اس سوالیہ نشان سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کی دی ہے اور ایک مثال حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی بڑی عجیب، کہ اللہ کو چونکہ حضور کے ذریعے سے پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی مرتبہ یہ کام کر کے دکھا دینا تھا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس کی مثال قائم ہو جائے، اس کی گواہی قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے، لہذا اللہ نے اس کے لیے خاص قوم پسند فرمائی۔ وہ قوم جو ہے وہ زیادہ فکری وکری، منطقی اور فلسفیانہ مزاج والی نہیں تھی، عمل والی تھی۔ وہ خطہ پسند فرمایا جہاں خلا تھا، جہاں کوئی حکومت نہیں تھی۔ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، تھوڑی سی حکومت اگر تھی تو مکے میں تھی کہ وہاں ایک دارالندوہ تھا، ایک پارلیمنٹ تھی، ایک قبیلہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی رفتار جو ہے کس قدر کم رہی۔ مدینے میں ایک خلا تھا، کئی قبیلے تھے، آپس میں لڑتے بھڑتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی آربیٹریٹر ہمارے ہاں آ جائے۔ اس خلا کو اللہ نے حضور کے ذریعے سے پورا کرا دیا، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہو گیا۔ اب یہ ٹائم اینڈ سپیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے طے کی ہے، کب بھیجیں اپنے رسول کو، کہاں بھیجیں، کیا قوم ہو، قوم کے خصائص کیا ہوں، وہاں کے حالات کیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ چنانچہ کل 22 برس کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، لیکن ان 22 برسوں میں بھی اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلے 10 برس میں بمشکل 125 آدمی آئے حضور کے پاس۔ حضور جیسا داعی، حضور جیسا مبلغ، حضور جیسا معلم، حضور جیسا مربی، حضور جیسا مزکی کوئی اور ممکن ہے؟ پھر کوئی شک کر سکتا تھا ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر؟ کوئی انگلی اٹھائی جا سکتی تھی؟ کوئی داغ یا دھبا دکھایا جا سکتا تھا ان کے دامن کردار پر؟ نہیں۔ پھر بھی حال یہ رہا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے ان چیزوں کے اندر، صبر، فصبر 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 کتنی مرتبہ حضور سے خطاب ہوا ہے، جمع کے صیغے میں تو بہت بعد میں بات شروع ہوئی ہے،
ابتدائی مکی صورتوں میں تو حضور کے لیے واحد کے صیغے سے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یونس کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے 950 برس بھی بیتے ہیں ہمارے ایک بندے کے اوپر۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ میں نے تو کوئی دقیقہ فروغات چھوڑا ہی نہیں ہے اللہ، میں نے ہر طرح ان کو پکار لیا، لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے صبر کے ساتھ یہ ضرور دیکھتے رہے کہ طریقہ کار میں ہماری کوئی خامی ہے، غلطی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے۔ اس کے لیے ہم نے شورا بھی رکھی ہوئی ہے، ایکسٹینڈڈ شورا، جیسا کہ ابھی ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالخالق۔ شورا میں تو وہی آئے گا جس کو ووٹ ملے ہو، جو منتخب ہوا ہو، یا پھر ہمارے ناظمین اور امراء ہوتے ہیں۔ ایکسٹینڈڈ شورا میں ہر رفیق آ سکتا ہے، آج اس نے بیعت کیا آج ہی آ سکتا ہے، آ کے وہ ہمیں رہنمائی دے، اپنی سوچ کو ہمارے ساتھ شیئر کرے، ہم سنتے ہیں، اس کی بات کو غور کرتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں جو ہے اس قسم کے کوسچن مارکس سے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجیے۔ وقتی تحریکیں ہوں، وہ تحریکیں ہوں کہ جو لوگوں کے احساسات کے قریب تر ہوں، روٹی کپڑا اور مکان یہ مادی ضرورت ہر انسان کی ہے، ڈگڈگی بجائی اور قوم دیوانہ ہو گئی، یہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، آپ جو زمانے کے کرنٹس ہیں، جو رجحانات ہیں، سیاست نام ہے اس کا، ان رجحانات کی جو لہر ہے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، وہ لہر آگے بڑھے گی، تم بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ لیکن جسے اس لہر کا رخ بدلنا ہو، اس کا نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ انقلابی قیادت وہ ہوتی ہے کہ جو کہ اس رخ کو بدلنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے آئیڈیل مثال دنیا کی پوری تاریخ میں ایک ہی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے منہج کے ساتھ اپنے منہج کو ٹیلی کرتے رہے اور اسی پر اطمینان رکھیے۔ ہمارے یہاں ناظمین کا بھی احتساب کا جو نظام ہے وہ یہی ہے جو سب کے لیے ہے۔ اگر کسی ناظم سے آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ پہلے آپ اس سے بات کیجئے، اگر آپ مطمئن نہ ہو تو پھر میرے پاس لے آئیے۔ کسی امیر کی اگر حلقے کی بات ہے تو وہ میرے پاس آ جائے گی۔ البتہ مجھ سے اوپر کوئی امیر ہے نہیں، مجھ پر ذاتی تنقید جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ شورا کے اندر ہو سکتی ہے۔ ایکسٹینڈڈ شورا میں میرے علاوہ کسی اور پر ذاتی تنقید نہیں ہو سکتی، لیکن مجھ پر ہو سکتی ہے، بلا روک ٹوک ہو سکتی ہے۔